السلام علیکم ناظرین، عوام کی آواز پروگرام ہماری آواز کے ساتھ میں ہوں شاہ۔ آج پروگرام میں پاکستان کے ایک ایسے علاقے کے بارے میں بات کریں گے جو قانون کے خلاف ہے، جس کے خلاف نہ ہمارے میڈیا کے ادارے بات کرتے ہیں نہ ہی ہمارے سیاستدان ان کے خلاف بات کرتے ہوئے آج تک کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ علاقے کا نام ہے ناظرین بحریہ ٹاؤن، جو اکثر ماضی میں ان پہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کے الزامات لگتے رہے۔ ایسے ہی واقعہ پیش آیا کچھ روز قبل جہاں بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے سرکاری مشینری کا استعمال کر کے گل محمد، گبول گوٹ، عبداللہ گوٹ کی زمینیں خالی کروائی گئیں۔ اس معاملے میں لوگوں نے مزاحمت کری، جس کے جواب میں بحریہ ٹاؤن کے گارڈ نے وہاں کی عوام پہ گولیاں چلائی۔ بحریہ ٹاؤن اس سے پہلے ہی بحریہ ٹاؤن میں ماضی میں الزامات لگتے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے بحریہ ٹاؤن پہ فائن بھی لگایا گیا تھا، جس پہ 460 بلین بحریہ ٹاؤن کو ادا کرنے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے آنر ملک ریاض صاحب کی جو برطانیہ پراپرٹی تھی، اس کو بھی برطانوی عدالت نے منجمد کیا تھا، جس کی ان کی کچھ 119 بلین پاؤنڈ کی وہاں سے لانے کی مدد پاکستانی حکومت نے کی۔ یعنی ایک غیر قانونی عمل کے لیے پاکستانی حکومت نے ایک بااثر شخص کا ساتھ دیا، ان کی غیر قانونی رقم کو پاکستان میں لایا گیا۔ اس کے بعد وہ حکومت پاکستان کی غیر قانونی کام میں استعمال ہوئی، جنہوں نے لوگوں سے زمینوں پہ قبضے کروا کے خالی کروائی تھی۔ انہیں تمام حالات پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں کافی مشہور لوگ جو اس ٹاپک کافی ٹائم سے فالو اپ کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ شاہد سمرو صاحب، سینئر فارمر جج، نادر گبول صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور سماجی رہنما مشتاق صاحب۔ مشتاق صاحب، آپ اس پروگرام کو کافی پہلے سے فالو کر رہے ہیں، اس پورے واقعے کو آج کل کیسے دیکھ رہے ہیں میرے ٹاؤن؟ دیکھیں، یہ تو آپ نے خود ہی انٹرو میں بول دیا کہ فائن سپریم کورٹ نے عائد کیا تھا ملک ریاض پر، تو سابق جج صاحب بیٹھے ہیں، ایک نامور ہمارے ایڈوکیٹ بھی ہیں جو ان تمام کیسز پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور عبور بھی ان کو، تو ہی از کنوکٹیڈ۔ جب ایک سزا یافتہ بندہ ہے، وہ ایک بزنس ٹائکون کے طور پر نہ صرف الیگل بزنس کا مین وہ کی ہولڈر بندہ ہے، بلکہ خود جو پشت پناہی آپ نے خود کہا کہ برطانیہ سے جو فیسلیٹیشن ہوئی وہ یہاں کے حکمرانوں کی جانب سے ہوئی ہے۔ تو جس بندے کے تعلقات بڑے تگڑے ہوں، جس کو ہر واردات ہضم ہو چکی ہو، تو وہ تو اس علاقے میں سیاہ سفید کا مالک ہے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں جب یہ آباد اور قائم ہونے جا رہا تھا، اس وقت بھی آپ نے دیکھا سندھ کی تمام زبردست ریزسٹنس سامنے آئی، پھر پتہ نہیں راتوں رات کیا ہوا، وہ کام ڈاؤن ہو گئی چیزیں اور ہمارے آنکھوں کے سامنے بحریہ ٹاؤن بن چکا ہے۔ تو ایک 16,000 سے زائد ایکڑ پر محیط یہ علاقہ ہے۔ اس نے بقول اس کے جو عدالت میں اس نے ڈاکومنٹس جمع کرائے، یا جو اب ان کا نریٹو آ رہا ہے سامنے، کاؤنٹر نریٹو، کہ بھائی انہوں نے تو وہ ساری زمین پیسوں سے خریدی ہے۔ تو ملک ریاض کی واردات کا طریقہ یہ کہ 1000 ایکڑ خریدتا ہے، 5000 پر قابض ہو جاتا ہے، وہی انگوٹھے لگواتا ہے فیک ڈاکومنٹس بنانے کے بعد۔ تو اب یہی واردات کراچی میں ہو رہی ہے، اور سندھ کی دل کراچی میں یہاں کے جو صناف سوائل ہیں، جس میں گبول برادری ہے، جوکھو برادری ہے، پالاری ہیں اور بکک ہیں، میمن ہیں، یعنی جو بھی وہاں کے لوکل صناف سوائل ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ ان کو کمزور سمجھ کے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن اب سندھ کی جو مزاحمت ہے وہ اسٹارٹ ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض کو کس طرح روکا جاتا ہے، ملک ریاض کے سہولت کاروں کو کس طرح روکا جاتا ہے۔ اور میں بار بار اپنے اسپیچز میں بھی کہتا ہوں، اور آن گراؤنڈ جا کے جب میں نے گبول برادری سے ملاقات بھی کی تھی، ان سے میں نے یہ بات کی کہ بھائی جب یہ پریشر بلڈ اپ ہو تو آپ بھی ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کریں کہ آپ نے کسی بھی صورت ملک ریاض سے کوئی معاہدہ نہیں کرنا، چاہے وہ کتنے بھی ارب روپے آپ کو کیوں نہ دے۔ اب جب ایک جدوجہد کی طرف ہم گامزن ہونے جا رہے ہیں تو اس میں ہم نے مدعی کو مضبوط کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو رات کے اندھیرے میں دوبارہ یہ سندھ کا پریشر استعمال ہو اور رات کے اندھیرے میں جا کے دوبارہ ملک ریاض کے جو بھی فرنٹ مین ہو وہ ان گبول برادری کے معززین سے ملاقات کریں، ہراس کریں، لالچ دیں، پریشرائز کریں اور ان کو کسی بھی چیز پر آمادہ کریں۔ اس کو ہم نے روکنے کی کوشش کی ہے، اور اب دیکھتے ہیں سندھ اس پہ سراپا احتجاج ہے، اور بالخصوص یہاں پر پیپلز پارٹی کی نمائندگی نادر گبول صاحب کر رہے ہیں۔ نادر گبول کا اپنا ٹرائب ہے، یہ ان کے بڑے، ان کو ایک سخت اسٹانس لینا چاہیے۔ سرکی بن کے ساتھ ہے، سمرو صاحب بن کے ساتھ ہیں، دیگر جو سندھ کی برادریاں ہیں، چاہے وہ بلوچ ہوں، جاموٹ ہوں، سماٹ ہوں، دیگر جو زبانیں بولنے والے ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو پھر ان کو ایشور کرنا پڑے گا کہ وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔
نوید نادر گبور صاحب، یہ سوال میں آپ سے کروں گا، یہ والا پورا واقعہ جو بھی حال ہی میں ہوا، اس کو آپ نے فالو اپ کیا، آپ گئے بھی وہاں پہ، سر یہ پہلے بتائیں پورا واقعہ کیا تھا، کتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے، اور ان کے خلاف جو کارروائی کی، جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کو بعد میں رہا کر دیا گیا، تو سر یہ پورا واقعہ کیا تھا پہلے آپ یہ بتائیں؟ دیکھیں کافی افسوسناک واقعہ ہے. مین ایشو شروع سے کافی سالوں سے، بلکہ فیضو گبول گوٹ کی جو ملکیت ہے، جو ایک سندھ کے ہیرو بھی بن چکے ہیں، کیونکہ ان کا ایک بڑا ٹف سٹانس تھا کہ میں کبھی اپنی ماں، جو دھرتی ماں ہے، اس کا کبھی سودا نہیں کر سکتا. اس کی وجہ سے ان کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی اور انہوں نے اگری نہیں کیا کہ میں اپنی زمین بیچوں گا. تو بہت سارے وہاں کے ہیں رہائشی گوٹ والے جنہوں نے بیچی ہے اپنی زمین، ان کو پیمنٹ مل بھی گئے ہیں. بہت ساروں کو ہے کوئی تحفظات، انہوں نے بیچی ہے مگر پیمنٹ نہیں ملی ہے. میرا ان کے گبولوں کے اور پیریا ٹاؤن کے بیچ میں ایک برج تب بنا، خود اپنی مرضی سے میں نہیں آیا. جب گبولوں نے مجھے خود اپروچ کیا کہ سائیں ہمارے کچھ پیمنٹس رہتی ہیں، تو میں نے اپروچ کیا بیریا ٹاؤن کو اور کافیوں کی پیمنٹس میں نے دلوائی ہیں ان کو، ان کی میں نے مدد کی ہے. میرا صرف فائر فائٹنگ میرا رول تھا، میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں تھا. ابھی کیا ہوا ہے کہ جو فیضو گبول گوٹ میں اور پیچھے دیگر اور گبول گوٹ ہیں، وہاں پہ جب انہوں نے زبردستی آ کے کرین چلانا شروع کیا اور ان کے گوٹھوں کو آ کے ڈسٹرب کیا، تو انہوں نے دوبارہ مجھے اپروچ کیا گبولوں نے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو دوبارہ مجھے انوالو ہونا پڑا. دیکھیں ایسے سچویشن میں ہم لوگ اپنی خوشی سے نہیں آتے. جب ہماری قوم ہمیں پکارتی ہے تو ہمیں آنا پڑتا ہے، بیکاز ہم اپنی قوم کو جواب دیں. تو میں نے دوبارہ اسٹیبلش کیا رابطہ بیریا ٹاؤن کے ایڈمنسٹریشن سے، پیپلز پارٹی سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ ان کے ساتھ ناجائزگی ہو رہی ہے، آپ پلیز انٹروین کریں. بلاول بھٹو صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے نوٹس لیا اس کا. پھر سی ایم صاحب کو انہوں نے آرڈر کیا کہ آپ اس ایشو کے اوپر تمام مجھے ڈیٹیلز بتائیں اور اس کا پورا ایک رپورٹ مجھے پیش کریں. اور اسی کے بعد کارروائی ہوئی. آپ نے دیکھا کہ تمام وہاں پہ جو ذمہ داران تھے، چاہے ٹپے دار ہو، چاہے اے سی ہو، سب کو وہاں سے معطل کیا، ایس ایچ او کو معطل کیا. تو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ابھی امن ہے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی مجھے سن رہے ہیں آپ کے چینل کے ذریعے، کہ کبھی بھی ہم ناجائزگی کو الاؤ نہیں کریں گے. کبھی بھی اگر آپ غریبوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی آپ زیادتی کریں گے تو ہم غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی یہی میسیج ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. اور اسپیشلی جو وہاں کے گوٹ والے، صرف گبول نہیں ہے، جس طرح سرکی صاحب نے فرمایا، وہاں پہ جوکیو بھی ہیں، کلمتی بھی ہیں، اور بھی وہاں پہ ڈفرینٹ ٹرائبز ہیں، چاہے بلوچ ہو، چاہے سندھی ہو، سارے ہمارے بھائی ہیں. اور پیپلز پارٹی ان کو اون کرتی ہے کیونکہ وہ سب زیادہ تر پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ کرتے ہیں. وہاں سے ایم پی اے پیپلز پارٹی ہے، ایم این اے پیپلز پارٹی ہے. اور ہم کبھی بھی اپنے ووٹرز کے ساتھ ناجائزگی کی اجازت نہیں دیں گے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بیریا ٹاؤن دوبارہ اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا اور نہ ہم اٹھانے دیں گے. شاہد سر، جیسے بیریا ٹاؤن میں ماضی پہ 460 ملین کا جرمانہ لگایا گیا، اس کے بعد بھی انہوں نے ایک کیس ادا کری جو 190 ملین پاؤنڈ کی جو کیس تھی. سر یہ پورا واقعہ تو پھر بھی وہی ہے نا کہ وہ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں رہا. تو سر یہ تو وہی مثال ہو گئی، پیسے دے کے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس واقعے کو آپ نے کیسے دیکھا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میں اس پوائنٹ کا جواب دینے سے پہلے میں یہ جو آپ ڈسکشن کر رہے تھے اس میں تھوڑی سی کچھ ایڈ کرتا چلوں کہ گبول صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی، سرکی صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی، مگر تھوڑا سا اس میں میری ریزرویشنس ہیں یا مجھے آبجیکشن ہے. وہ یوں کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اتنا بڑا وقوع ہوا جس میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو وہاں کے لوگ ہیں، جو رہائشی ہیں، ان کو کس طرح مار پیٹ کی گئی، کس طرح ان کی تذلیل کی گئی، کس طرح ان کو بلڈوزر ان کے گھروں پہ پھیرے گئے، گھمائے گئے، اور کس طرح ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا ان سب کا. اور پھر اس کو کس طرح ان لوگوں کو اغوا کر کے لے گئے. آپ یہ دیکھیں، آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ کتنی پولیس موبائلز تھیں، کتنے پرائیویٹ گن مینز تھے، کتنی بیریا ٹاؤن کی گاڑیاں تھیں. اور رزلٹ کیا ہوا کہ چیئرمین صاحب نے گبول صاحب کی بات پہ یا کسی کی بھی عوام کے لیے یا کسی کی بھی وجہ سے اگر انہوں نے ایکشن لیا تو اس کا رزلٹ کیا ہے کہ ایک ایف آئی آر ہے. اب وہ ایف آئی آر ایک مذاق ہے کہ جو بھی کام کرے وہ اونرز کرتے ہیں، یقیناً ایڈمنسٹریشن کرتی ہے ان کے اونرز کے ایما پہ، مگر ایف آئی آر جو ہے نا وہاں سیکیورٹی آفیسر کے خلاف ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں ایک قانون کا شاگرد ہوتے ہوئے کہ یہ صرف پبلک کو ایک معذرت کے ساتھ بیوقوف بنانے کی انہوں نے ایک اور اٹیمپٹ کیا ہے.
اور نہ صرف وہاں یہ کام رک نہیں گیا, پھر 5-7 دن کے بعد پھر آپ دیکھیں گے 2-3 دن پہلے پھر ایشو ہوا, پھر وہ اسی طرح چلے گئے, بلکہ اور مزید اپنے گنڈا ایلیمنٹس کے ساتھ اور گاڑیوں کے ساتھ اور پولیس موبائلس کے ساتھ چلے گئے. تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے. میرے بھائی کو میں ریکویسٹ کروں گا, گبول صاحب کو, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ جتنے بھی عوام ہیں یہ آپ کے ہی ہیں, آپ کو ہی ووٹ دیتے ہیں, سندھ میں آپ کو ہی مینڈیٹ ہے, آپ کی حکومت ہے 2008 سے لے کے آج 2021 ہو گیا, مگر آپ ایک اپنے پرسنل تعلقات کی وجہ سے یا کسی بھی تعلق کی وجہ سے یا آپ ان کے جہاز استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی وجہ ہو, اس وجہ کے لیے آپ غریب عوام کو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ناانصافی کریں, یہ نہ کریں. بلکہ اگر آپ ان کو فائدہ دیں گے, کچھ گوٹ بچا لیں گے, یا ان کے جو والدین کا وہاں پہ قبرستان ہے فیملی کا, جو میں نے سنا ہے کہ وہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے اور پلس میں وہ آپ کے ووٹرز بھی ہیں. تو یہ تو پہلا مرحلہ تھا. اب میں سر آپ کے دوسرے جو کوسچن آپ نے پوچھا ان کا میں جواب یوں دیتا چلوں کہ یہ تو سپریم کورٹ کا شکریہ اور کچھ پٹیشنرز کا شکریہ. ادروائز آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے, مقصد پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے اور ملک ریاض نے مل کے آپ دیکھیں کہ سندھ کی زمینوں کس طرح بالکل کوڑیوں کے دام میں جو ہے نا وہ ملک ریاض کو سندھ حکومت نے دے دی, اور وہ کتنے ہزاروں ایکڑ ہیں آپ دیکھیں. تو یہ سپریم کورٹ نے ہی انٹروین کیا اور کچھ پٹیشنرز چلے گئے, انہوں نے ہی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا, تب جا کے کورٹ نے ان کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے پراپرٹی تو آپ نے سرکاری لے لی, مگر وہاں کے مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے تو لیں. آپ نے تو بالکل سپوز کوئی چیز ہے 1 لاکھ روپے ایکڑ کی, تو آپ نے 1000 ایکڑ میں لیا ہے, تو یہ تو مقصد کوئی سینس نہیں بنتا ہے نا کہ کراچی کی پراپرٹی 1000 روپے میں ایکڑ بنے. یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں. تو شکریہ سپریم کورٹ کا, شکریہ ان لوگوں کا کہ جنہوں نے انٹروین کیا, اور پھر ان پہ آپ نے بتایا کہ اتنے پیسے ان پہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو دینے پڑیں گے, اور پھر وہ راضی بھی ہو گئے. تو اور ان کی جو 1-2 قسطیں ہیں وہ جمع بھی ہوئی ہیں. پھر جا کے وفاقی حکومت نے ایک اپلیکیشن فائل کی کہ یہ پیسے جو ہے وہ دیے جائے وفاق کو, کہ وفاق جو ہے نا ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں. تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سر 2013 میں, یہ تو بحریہ ٹاؤن 2014 میں بنا نا, 2013 میں ملک ریاض صاحب نے یہ جو ڈنگی اور بھنڈار جزیرے ہیں نا سر, یہ انہوں نے لیے ہوئے تھے, اور میں نے پٹیشن داخل کی تھی, میں ان پرسن جا کے پٹیشن فائل کی کہ یہ ڈنگی اور بھنڈار جو جزیرے ہیں وہ اگر ملک ریاض لے رہا ہے تو پیسے وفاق کو کیوں مل رہے ہیں, پیسے سندھ کو ملنے چاہیے. اور 2013 میں اس کیس پہ مجھے اسٹے ملا, شاہد حسین سمرو ورسز ملک ریاض, یہ آج بھی وہ پٹیشن ہے ہائی کورٹ میں ہے, اور مجھے وہ اسٹے ملا. تو تب جا کے ان کا وہ پروجیکٹ رک گیا, اور پھر انہوں نے 2014 میں یہاں کی. تو ابھی بھی یہی ہونا چاہیے کہ یہ جس طرح میں نے کیا تھا کہ یہ سندھ کی ملکیت ہے تو سندھ کو پیسے ملنے چاہیے. ابھی بھی یہ جو جتنے بھی ریکوری ہو رہی ہیں ان سے ملک ریاض سے, بحریہ ٹاؤن سے, وہ سندھ پہ پیسے خرچ ہونے چاہیے سندھ. باقی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ پیسے ملے ہیں یا مل رہے ہیں, تو یہ غلط بات نہیں ہے. تو اچھی بات ہے کہ آپ نے کم پیسوں میں آپ نے آپس میں ڈیل کی تھی, اب سپریم کورٹ نے انٹروین کر کے زیادہ پیسے بڑھا دیا مارکیٹ ریٹ کے. ناظر گوھر صاحب, جو جیسے شاہد سمرو صاحب نے ابھی بات کی کہ پیپلز پارٹی کو ایک طرح سے بحریہ ٹاؤن کا سرورتکار سمجھا جاتا ہے سرداری صاحب کے ملک ریاض صاحب سے, تو سر یہ آپ اس پورے واقعے کو کیسے دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی ہیلپ کرتی ہے بحریہ ٹاؤن کو فیورز دیتی ہے؟ نہیں, دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. جو بحریہ ٹاؤن ہے وہ پرائیویٹ انٹرپرائز ہے, ملک ریاض ایک بزنس مین ہے, اس کا کسی سیاسی پارٹی سے کیا لینا دینا. اگر انہوں نے پنڈی میں اور لاہور میں اگر بنایا, وہاں پہ تو پیپلز پارٹی کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے, وہاں پہ کیسے بنایا انہوں نے. تو یہ ایلیگیشن ہے صرف. مگر اگین میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو اسٹرکٹ ایکشن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیا کہ وہاں کی تمام ایڈمنسٹریشن کو معطل کر دیا, FIR رجسٹر کروایا وہاں پہ اور کام رکوایا, تو یہ خود ثبوت ہے کہ پیپلز پارٹی اور بحریہ ٹاؤن کا کوئی لنک نہیں ہے, مگر پیپلز پارٹی کا لنک ہے وہاں کی عوام کے ساتھ, جو وہاں کے متاثرین ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تمام MNAs MPs جو ہیں پیپلز پارٹی کے جو عہدیداران ہیں وہ گئے تھے, عوام کے بیچ میں بیٹھے تھے, ان کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے ساتھ ناجائزگی
نہیں ہوگی. میں بھی پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں, میں خود وہاں پہ گیا تھا اور اللہ کا شکر ہے پورا میں نے پیچھے تک دورہ کیا نور محمد گبول گوٹ کا, اور جوکیوں کے گوٹوں میں بھی میں گیا اور وہاں پہ ملا عوام کے ساتھ. ان کو یقین دہانی کرائی کہ کوئی انشاءاللہ فیوچر میں اس طرح کا ایکشن نہیں لینے دے گی پیپلز پارٹی. اور اس کا پھر رزلٹ یہی ہوا کہ تمام مختار کار, اے سی, ایس ایچ او وہاں سے معطل ہوئے, ایف آئی آر کٹ گیا. تو دس ان اٹ سیلف از پروف انف دیٹ پیپلز پارٹی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود بیریا ٹاؤن. پیپلز پارٹی اسٹینڈز بائی دا پیپل آف ملیر اینڈ گڈاپ. سرکیز صاحب, یہ جو پورا واقعہ بیریا ٹاؤن کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی صحافی, کوئی سیاستدان بات نہیں کرتا. سرکیز صاحب, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ڈر ہے یا ایک خوف ہے, یا صاحب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ آپ اس کو کہتے ہیں. دیکھیں, مہر بخاری کی اور مبشر لقمان کی جو لیک ویڈیو ہے وہ کافی ہے اس کے لیے کہ اس کا جواب اسی ویڈیو کو دیکھ کے لیا جا سکتا ہے. بہرحال اگر کسی صحافی یا سیاستدان کا اگر ملک ریاض کے کسی بیریا ٹاؤن میں کوئی پلاٹ یا بنگلہ ہے تو بھائی وہ پیسوں سے لیا ہوا ہے. مجھے بھی لوگ اسی میں ایلیگیشن لگاتے ہیں, بھائی وہ مشتاق اظہر کی کبھی نہیں بولے گا اسلام آباد میں اس کا گھر ہے. اسلام آباد گھر ہے تو میں نے پیسوں سے لیا بھائی, ملک ریاض نے کوئی گفٹ نہیں کیا. اور دوسری بات کہ میں ٹوٹلی اپوز کروں گا گبول صاحب کے اس ٹیک کو کہ وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب ٹک اسٹرکٹ نوٹس اینڈ ایکشن ہوا, تو وہ پبلک پریشر تھا, پوری سندھ نے اس کو اپوز کیا. دیگر جو جماعتیں چاہے وہ اپوزیشن سے ہوں یا نیشنلسٹ ہوں یا ریلیجیس جماعتیں ہوں, صحافی, ادیب, شاعر, دانشور, وکلا, سماجی رہنما, سب نے اس پر ایک ہم آواز ہو کر زبردست قسم کی ریزسٹنس کی, جس کے بعد پیپلز پارٹی حسب روایت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی. تو ہر ذی شعور بندہ سمجھتا ہے, میں سیکنڈ کروں گا شاہ سمرو صاحب کی بات کو, کہ یہ ایکشن جسٹ ایک لالی پاپ ہے. ایس ایچ او کو ہٹانا, اے سی کو ہٹانا, مختار کار کو ہٹانا, تو اور ایف آئی آر سیکیورٹی کے افسر کے اوپر کرنا جس کے ایما پر سب کچھ ہوا ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی کس بات کی آئی؟ ان پرسن تو انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کیا, ان کے ایما یعنی ڈائریکشن پر. تو اگر ہم تب مانتے پیپلز پارٹی کو ایک زبردست طاقتور حکمران جماعت کہ وہ اس طاقتور کے اوپر پرچہ کرتی, اس کے لوگوں کے اوپر پرچہ کرتی اور ایکشن نظر آتا, بیلیبل افینس ہے. آپ اور میں احتجاج کرتے ہیں, اے ٹی سی کی ایف آئی آر بن جاتی ہے ہمارے اوپر. 17 مقدمات میں فیس کر رہا ہوں, میرے وکیل صاحب ہیں شاہ سمرو صاحب, وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے اگر سندھی قوم کی بات کی تو پیپلز پارٹی نے جیو کے کہنے پر اے ٹی سی کا مقدمہ بنایا پیسفل پروٹیسٹ پر. تو جہاں پر بربریت ہو, جہاں پر فلسطین جیسا ایک منظر آپ کو سامنے نظر آئے, وہاں پر ایک بے لیبل افینس والی ایف آئی آر. تو کیا ہم سندھی لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ایکشن کو ہم سمجھیں کہ نہیں بڑا کوئی عمل کر دیا؟ نہیں. اب بھی گبول صاحب میرے ساتھ چلیں, گراؤنڈ پر کچھ نہیں ہے. جو ایس ایچ او ہٹائے وہی ایس ایچ او بیٹھ کے چیمبر میں وہی تھانہ چلا رہے, کوئی نیا ایس ایچ او نہیں لگا. جس ایس ایچ او کو ہٹایا گیا اس کو دوبارہ تعینات کرنے کے لیے کسی اور اچھے تھانے پر وہ ڈی او چلا گیا ایڈیشنل آئی جی کے پاس. پھر جو اے سی ہیں, جو مختار کار ہیں, وہ دس از دا نیکسز کہ ان کو بول کے ہٹایا گیا ہے بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے ہٹو, یہ کام ڈاؤن کر لیں چیزیں, پھر دوبارہ لگا لیں گے. تو اتنا کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوا. جس طرح کا ظلم اور بربریت ہوئی ہے, جس طرح کی دہشت گردی ہوئی ہے, آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں. کون الو کرتا ہے پرائیویٹ گارڈز کو کہ آپ لوگوں کو ماریں؟ اپنی پرائیویٹ موبائل گاڑیوں میں ان کو بٹھا کے گن پوائنٹ پر لے جائیں تھانے پر. آپ کے باپ کا راج ہے کیا کہ آپ ان پرمیسز میں, یعنی یو کین ناٹ ایون امیجن کہ مائکرو لیول کی مینجمنٹ ملک ریاض کے کہنے پر ہوتی ہے. ایس ایچ او نوری آباد ملک ریاض کے کہنے پر لگتا ہے, ایس ایچ او گڈاب ملک ریاض کے کہنے پر لگتا ہے, ایس ایچ او یہ میمن گوٹ ملک ریاض کے. ملک ریاض کا داماد جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے سندھ پولیس کو. یعنی آپ کیا تصور کر رہے ہیں کہ ایس ایس پی ملیر یا ایس ایچ او گڈاب یا ایس ایچ او میمن گوٹ, ایس ایچ او نوری آباد, ایس ایس پی جام شورو پیپلز پارٹی لگا ہی نہیں سکتی, نہ ہٹا سکتی ہے جب تک این او سی نہ آئے ملک ریاض کے اور بحریہ ٹاؤن کی. تو ان کا جو یہ ہزاروں ایکڑ پر محیط یہ علاقہ ہے بحریہ ٹاؤن, اٹ سیلف اٹ از دا ڈسٹرکٹ ود ان ڈسٹرکٹ, یعنی ملیر کے اندر ایک نیا ڈسٹرکٹ ہے جس کو صرف نام دینا ہے. باقی جیسے یہ پوری بات ہوئی کہ جو ایف آئی آر کٹی, لوگ معطل ہوئے, ایف آئی آر بھی وہاں کے لوگوں کے خلاف کٹی جو تھے اغوا ہوئے لوگ, تو سر اس میں کہیں ہمیں ملک ریاض صاحب کا نام کہیں نظر نہیں آیا. جو لوگ تھے یعنی وہی ہوتا ہے نا کہ جو نیچے کے لوگ ہیں انہیں کو ہمیشہ آگے کر دیا جاتا ہے. ایسا لوئر آپ اس واقعے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تھی نا.
سر میں پہلے یہی بات میں نے کہی کہ ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے وہ بالکل جو نچلا اسٹاف ہے ان کا، سپروائزر سیکیورٹی کے یا وہ جو گن مین تھے ان کے خلاف، مگر مین کہاں ہیں لوگ جن کے انسٹیگیشن پہ ہم کہیں اس میں سیکشن 109 جو جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، وہ سیکشن 109 تھا سر. تو 109 میں آپ نے کیوں نہیں، ابیٹمنٹ ہے یہ اور یہ انسٹیگیشن ہے کہ ملک ریاض صاحب نے ہی ان کو حکم دیا ہوگا وہاں جانے کے لیے، تبھی تو ہوا ہوگا نا. ایسے تو پاسبل نہیں ہے، نہ ہی ایڈمنسٹریشن جو ہے نا اپنے چیف یا اپنے بڑے کے علاوہ وہاں جائے گی اور اتنی بڑی تعداد میں. اور آپ ویڈیو میں دیکھیں گے سر، میں یہ کہتا ہوں کہ ملک ریاض ہی کیوں نہیں وہ پولیس موبائل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیوں نہیں وہ ایس ایچ او، کیوں نہیں وہ اے ایس پی، کیوں نہیں وہ ایس پی، کیوں نہیں وہ وہاں کا ڈی آئی جی، ان کی مرضی کے بغیر تو وہاں پولیس ملک ریاض کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی ہوگی نا. تو ان کو بھی ایف آئی آر میں دیں نا تھوڑا سا، کہ جب آپ ملک کے وزیر اعظم پہ ایف آئی آر درج کر سکتے ہیں تو آپ ان پہ بھی ایف آئی آر دیں کہ آپ نے کس طرح ان کو سپورٹ کیا ایک الیگل کام میں، ایک بزنس ٹائکون کو جو ایک غریبوں کو زبردستی. یہ تو میں نے کسی جنگل کا قانون تو نہیں ہے نا سر، یہ پاکستان میں آئین پاکستان ہے 1973 کا، اور بہت سارے ہمارے پی پی سی، سی آر پی سی، یہ پورے ہمارے قانون بنے ہوئے ہیں. یہاں ہم افغانستان، وانا وزیرستان یا کسی اور جگہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ لا قانونیت ہو اور اندھا سسٹم ہو. یہاں پہ تو باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو ان لوگوں کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے، نہیں تو پبلک جب نکلے گی، اور آپ نکلی بھی ہے، دیکھیں نا یہی پبلک کا. مشتاق صاحب نے بڑی زبردست بات کہی کہ یہ ایک پرسنل بات نہیں تھی، کہ یہ تو پہلے بھی پتہ نہیں کتنے مظالم کر چکے ہیں. یہ پبلک جب پبلک نے کرائے کیا اور پبلک باہر نکلی اور پبلک نے اتنا اپنا آواز کو ریز کیا ان کے خلاف، تب جا کے انہوں نے نوٹس لیا. اور پھر نوٹس بھی وہ بھی ایک وربلی چیز تھی، کیونکہ اسمبلی میں ریزولوشن بھی انہوں نے پاس نہیں ہونے دیا، اسمبلی میں کوئی ڈائریکشنز نہیں دی کہ بھائی آپ یہ کام فوراً بند کرایا جائے. کیوں زبردستی کسی کے گھر پہ قبضہ ہو؟ بس یہ تو کہاں کا قانون ہے کہ کسی کو بھی زبردستی کہیں کہ بھائی آپ یہ جگہ ہمیں دے دیں؟ تو یہ تو غیر مناسب بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی آر جو آپ نے سوال پوچھا سر، کہ نہ صرف ایف آئی آر ملک ریاض کے خلاف ہونی چاہیے بلکہ ان کے بیٹے کے خلاف، وہ بھی کسی نہ کسی جگہ ان کے سپورٹر ہیں، بلکہ میرے خیال میں ڈپٹی سم تھنگ ان کا بھی کوئی وائس چیئرمین ہے. اور پھر اس کے علاوہ وہاں کے جو ایس ایچ او، ڈی سی، ایس پی، ایس ایس پی، جن کے خلاف بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے. چلے، تھینک یو سو مچ نادر سر، شاہد سر، مشتاق سر فار ٹائم. ناظرین، کچھ صحافی ایسے بھی ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے عوام کے لیے کام کرتے ہیں. ویسے شناخت نیوز اور ہم نے آج پروگرام کرا کہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ ہم لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، ٹرمپ کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے ذہن سے نکل جائے. مجھے دیجیے اجازت.